اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید 21واں پارہ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ رب تعالی اس آیت مبارکہ مقدسہ کے اندر اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین تخلیق فرمائے ہیں، وما بینہما، اور آسمان اور زمین کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، فی ستۃ ایام، یہ سب کچھ 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ ان 6 دنوں سے کون سے دن مراد ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان دنوں اور ایام سے مراد اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہیں، اور جمعے کے روز ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور ہفتے کے روز کوئی تخلیق نہیں ہوئی، اس لیے ہفتے کو یوم السبت کہا جاتا ہے کہ السبت کا معنی قطع اور کاٹنے کے ہیں، کہ اس روز تخلیق کا کام قطع ہوا۔ پھر اس دن سے کون سے دن مراد ہیں؟ ہماری دنیا کا دن جو طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے، یا عالم بالا کا دن ہے جو 1000 سال کے برابر ہے۔ تو دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ واقعہ عالم بالا کا ہے جس کو دنیا سے کوئی نسبت ہی نہیں، اور اس وقت چاند سورج کا یہ نظام ہی نہ تھا۔ آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام قائم ہوا۔ بہرحال اس کی اصل حقیقت تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، ہم قطعیت کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ علاوہ ازیں اللہ رب العزت نے تخلیق کائنات کو 6 ایام میں کیوں فرمایا؟ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ حالانکہ وہ تو لفظ کن سے آنن فانن چند لمحوں میں پوری کائنات کو تخلیق فرما سکتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے ہر چیز کو الگ الگ اور تدریج کے ساتھ بنایا ہے۔ تو بعض علماء کرام اس کی حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بتایا ہے کہ ہر کام کو آرام، وقار، تدریج اور صبر و تحمل سے کرنا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوئے۔ استوا کا معنی علو اور استقرار ہے، یعنی بلند اور مستقر۔
لیکن کس طرح کس کیفیت کے ساتھ اسے ہم بیان نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں کہ حضرت نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ اس کو تشبیہ دی اس نے کفر کیا، اور جس نے اللہ رب العزت کی اپنے بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا تو اس نے بھی کفر کیا۔ اس لیے جو باتیں اللہ رب العزت کی اپنے بارے میں نص سے ثابت ہیں ان پر بلا تعویل اور بلا کیف و تشبیہ ایمان رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی بات یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تشبیہ نہیں ہوا کرتی۔ استوا علی العرش کے بارے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان جو اہل سنت کے عقیدے کو واضح کرتا ہے یوں ہے کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب، کہ استوا کا معنی تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت غیر واضح ہے، اس کے بارے میں سوالات کرنا بدعت ہے کیونکہ اس طرح گمراہی کا رستہ کھلتا ہے۔ تو جو معلوم ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ فرمایا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا دوست جو تمہاری مدد کر کے تم سے اللہ کے عذاب کو ٹال دے یا اس کے ہاں تمہاری کوئی سفارش کر سکے، ایسا کوئی نہیں۔ افلا تتذکرون، اے غیر اللہ کی پجاریوں اور دوسرا پر بھروسہ رکھنے والوں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟